السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ساری دنیا میں ایک عالم کی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک ہو یا کوئی شہر یا کوئی گاؤں ہو، بلکہ میں کہتا ہوں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں بد امنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ نادان انسان شراب اور باغ کی محفلوں کو، شراب و رباب کی محفلوں، سینما گھروں کی ڈرامہ گاہوں، فحش اور عریانی مرصع نائٹ کلبوں اور جنسی و رومانی ناولوں کے مطالعہ میں سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکون کہاں ملے گا؟ سکون کہاں ملے گا؟ تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل کے سچے کلام، اے پاکیزہ کلام، تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں سنا اور ہمیں ارشاد فرما کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا تو جواب ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے دنیا والے، اے سائل مجھ سے سوال کرنے والے، اے پوچھنے والے، سن لو کہ آخر سکون تمہیں کہاں ملے گا۔ سکون تمہیں سینما گھروں میں نہیں ملے گا، سکون تمہیں فحش اور عریانی نائٹ کلبوں میں نہیں ملے گا، سکون تجھے جنسی اور رومانی ناولوں کے مطالعہ کرنے میں نہیں ملے گا، بلکہ اگر سکون ملے گا تو میں بتاتا ہوں، سن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کے یاد کرنے سے ملتا ہے، اللہ کی ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے۔ گویا یہ بے چینی اور بے اطمینانی ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین ہوگا ہی ہوگا، نہ ہو تو کیا ہو؟ اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں اور یہ حیرانیاں محض اللہ عز و جل کے ذکر سے غفلت کے باعث ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم کو سکون چاہیے، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم سکون کے متلاشی ہیں، اگر ہم سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو معمور کیجیے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سجائیے، تب جا کر کے ہم کو سکون۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستیاں آباد کر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہید و تقدیس میں رتب اللسان ہے۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ایسی جو اسے سراہتی ہوئے اس کی پاکی نہ بیان کرے، اس کی پاکی نہ بولے، اس کی پاکی بیان نہ کرے، اس کی پاکی نہ بولے۔ چنانچہ اس کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں، کوئی شے اس کے یاد سے غافل نہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر زندہ چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حسب حیثیت ہوا کرتی ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ اور
حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پتھر کو میں جانتا ہوں کہ جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا، مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر، میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون کو ہٹا دیا گیا، اس ستون کو ہٹا دیا گیا تو غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا تو وہ ستون رو دیا۔ جب اس لکڑی کے ستون کو ہٹایا گیا تو وہ ستون رو پڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں۔ تب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، ان تمام احادیث سے جماد یعنی بے جان چیزیں مثلاً پتھر، لکڑی وغیرہ کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ شجر و حجر، جمادات و حیوانات سبھی اس کی یاد میں مشغول ہیں، اور جو غافل ہوا اس نے نقصان اٹھایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی درخت پر کلہاڑی اس وقت تک نہیں چلایا جاتا، کسی بھی درخت پر اس وقت تک کلہاڑی نہیں چلتا جب کہ وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے، جب تک کہ وہ اللہ کی ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ کسی درخت پر کلہاڑی اسی وقت چلائی جاتی ہے، کسی درخت کو اسی وقت کاٹا جاتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت برتے، جب وہ ذکر اللہ سے خالی ہو جائے تب جا کر کے اس کو کاٹا جاتا ہے۔ اور یہ جو جانور ہم دیکھتے ہیں جسے ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے۔ تو جب تک جانور زندہ ہے سمجھیے کہ وہ اللہ کی ذکر میں مشغول ہے، اور جو ہی وہ ہٹ جائے، جو ہی وہ اللہ کی ذکر سے غافل ہو جائے تو اسے ذبح کر دیا جاتا ہے مسلمانوں۔ تو سوچئے کہ جب ایک جانور جب ذکر اللہ سے غافل ہو جائے تو اس کی سزا موت ہے، تو سوچئے کہ ہم مسلمان آج ہم اشرف المخلوقات ہو کر کے اللہ کی ذکر سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ تو مسلمانوں، شاعر نے خوب کہا تھا، غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، اپنی دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز پھر اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے تحت، ٹاپک کے تحت بات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تب تک آپ اس بیان کو سنیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیا ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور کمنٹ کریں کہ آپ کس ٹاپک پہ بحث سننا چاہتے ہیں، کس موضوع پہ آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں، اور کون سے مسائل جاننا چاہتے ہیں۔ کرپیا مہربانی کر کے مجھے بتائیں۔ السلام علیکم۔